الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे वाजिब एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, रमज़ान मुबारक तेज़ी के साथ गुज़रते हुए तीसरे अशरे में दाखिल हो चुका है। इस अशरे को बराअतुम मिनन्नार कहा जाता है।
رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس لحاظ سے رمضان کا سارا مہینہ ہی عظمت والا ہے، اہمیت والا ہے، لیکن خاص طور پر رمضان کا آخری عشرہ یہ باقی دو عشروں سے بڑھ کر ہے۔ اس عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت ریاضت کا اہتمام بڑھ جاتا تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس لیے کہ اس عشرے میں ایک ایسی رات اللہ نے چھپا رکھی ہے جس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا تھا اور اس اعتکاف کا مقصد شب قدر کا حصول تھا۔ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، شب قدر حاصل نہیں ہوئی، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، شب قدر حاصل نہیں ہوئی، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر بتا دی گئی، دکھا دی گئی۔ بہرحال آج بھی لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے گھروں میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں، ان کے اعتکاف کرنے کا مقصد بھی شب قدر کا حصول ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرما دے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے تیسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے، گنتی کے چند دن باقی رہ گئے۔ نہ جانے آئندہ سال مجھے آپ کو یہ ماہ مقدس نصیب ہو یا نہ ہو، یہ میرے اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے۔ محمد کو بلا کے اس کی آواز تھوڑی زیادہ کرواؤ۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان ایام میں اپنے اللہ سے لو لگائیں، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی فکر کریں، جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر توبہ کرنے کی فکر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، یہ بقیہ ایام جو رہ گئے یہ بھی گزر جائیں، میں اور آپ اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکیں، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی ہلاکت کا سبب ہے۔ بلکہ ہلاکت ایک ہے عام بندہ ہلاک ہو گیا، امکانات ہیں بچ جانے کے، لیکن جب یہ حدیث میرے آپ کے سامنے آتی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا دی ہے ایسے شخص کو جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اللہ سے اپنی بخشش نہیں کروا لیتا، کتنی بڑی ہلاکت ہے۔ پھر اس بد دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا بہت خطرناک بات ہے۔
فرشتے کی بد دعا، اور پھر فرشتہ بھی جس کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، تھوڑی سی کم سرکار، فرشتہ بھی سید الملائکہ، فرشتہ بھی وہ جو 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی لانے والے، اور سب سے زیادہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تشریف لانے والا فرشتہ، کم و بیش 26,000 مرتبہ، 26,000 مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بد دعا تو فرشتے کی مان نہیں، پھر اس بد دعا پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یہ اور بھی شدت ہو گئی اس بد دعا میں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ بقیہ ایام گزر گئے اور ہم اپنی بخشش مغفرت نہ کروا سکے تو ہم سے بڑا کوئی محروم شخص کوئی نہیں ہوگا کہ امت محمدیہ ہو کر رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے اللہ سے اپنی بخشش نہیں کروا سکے۔ سوچنے کا مقام ہے، دیکھنے کے ساتھ یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں، سمجھنے کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے۔ ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا، کہتے ہیں رمضان اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا مہینہ ہے، سنتے رہتے ہیں، رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے، احساس اور ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اپنے سٹیٹس پہ یہ چیز لگا دیتا ہے، اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، وآخرہ عتق من النار، کہ رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہو گیا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، جب دوسرا شروع ہوتا ہے تو کہتے مغفرت ہے، جب تیسرا شروع ہوتا ہے تو جناب کہتے ہیں آگ سے آزادی کا عشرہ شروع ہو گیا۔ پھر ہم مختلف دعائیں اپنے سٹیٹس پہ لگاتے ہیں کہ پہلے عشرے میں یہ پڑھو، دوسرے عشرے میں یہ پڑھو، تیسرے عشرے میں یہ پڑھو۔ ہم سب کو پتہ ہے عطاؤں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، گناہوں کی معافی کا مہینہ، لیکن اس کے باوجود بھی میری آپ کی بخشش نہیں۔ یہ سوال ہے، یہ میں سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب کریں گے انشاءاللہ، کھولتے ہیں بات کو۔ ہم سب کو پتہ ہے، پوری امت کو پتہ ہے، ہر چھوٹے بڑے کو پتہ ہے، ہر مرد اور عورت کو پتہ ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جسے ہم کہتے ہیں معاشرے میں یہ گیا گزرا انسان ہے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں مسجد میں آ جاتا ہے، وہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے، وہ بھی صف اول میں آ کے نماز پڑھتا ہے، وہ بھی آ کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس سوچ کے ساتھ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ مہینہ اتنے سارے اعزازات انعامات لے کر آیا، پھر امت کی بخشش کیوں نہیں ہے؟ امت کو دعائیں کی قبولیت کیوں حاصل نہیں ہوئی؟ اس کو معافی کیوں نہیں ملی؟ اس امت کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ اس امت کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟
بولو یارو، تھوڑا سا بولیں تو صحیح. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ ویسے جب یہ مہینہ اتنی ساری اہمیت کا حامل ہے، ہم سال ہر سال سے دعائیں کرتے ہیں. چلو حالات حاضرہ پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. گزشتہ 2-3 سال سے بیت المقدس میں جو حالات بنے ہوئے، کیا ہم نے دعائیں نہیں کی؟ بولو، دعائیں کی. ہر بندے نے دعا کی، ہر مسجد میں دعائیں ہوئیں، بیت اللہ کے اندر دعائیں ہوئیں ہیں، اور آج تک ہو رہی ہیں. ہمیں دعا کی قبولیت کے آثار نظر، صاف سی بات ہے. ہر بندہ کوئی نہ کوئی دل میں خواہش ہوتی ہے، کوئی خاص قسم کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے. بندہ اپنے اللہ سے گر گڑاتا ہے. 1 رمضان ہو گیا، 2 رمضان گزر گئے، 3 رمضان گزر گئے، بندہ بار بار اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی صورت نظر. سوال بنتا ہے، بولو یارو، جب یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، جب یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا ہے، جب یہ مہینہ رحمتوں کے نزول کا ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں کے نزول کا ہے، اور اللہ کی طرف سے عطاؤں کا مہینہ ہے، پھر بخشش کیوں نہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کیوں نہیں؟ میں اس کا جواب تھوڑا سا آپ سے عرض کر کے آگے بات کو کھولتا ہوں. علماء نے یہاں اس کا ایک مختصر سا جواب لکھا ہے، وہ ذرا سنیے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وجہ یہ ہے کہ یقیناً اس انسان نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنسا لیا ہے کہ اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس بات کو تھوڑا سا کھولتا ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک عورت ہے مثال کے طور پر، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، صبح فجر کے بعد پارک میں چہل قدمی کر رہی ہے. دیکھنے والا بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ نیک عورت ہے، ایسا ہی ہے، اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی، اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، جب چہل قدمی کے لیے وہ آ چکی ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، لیکن اس عورت کے اوپر پردہ نہیں، چہرہ کھلا ہوا، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، اس کی عبادت ایک طرف، اس کا روزہ ایک طرف، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح اور تسبیح کے چلتے ہوئے یہ دانے، یہ موتی، وہ ایک طرف، وہ پردہ نہیں کر رہی، وہ کھلے گلے کے ساتھ پھر رہی ہے، سر پر دوپٹے کے بغیر پھر رہی ہے. مجھے بتاؤ کتنا بڑا وہ عورت فرض چھوڑ رہی ہے، اور اس حالت میں کتنا بڑا گناہ کبیرہ کر رہی ہے. بات سمجھ گئے؟ اور ایک اور طرف آتا ہوں. ایک بندہ ایسا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، بینک میں پیسے رکھوا دیے اور جناب سیونگ اکاؤنٹ میں، اور ماہانہ آ جا رہا ہے، لاکھوں روپیہ رکھوا دیا. اب ماہانہ کیا ہے؟ وہ آ رہا ہے. اب بظاہر یہ بندہ صف اول کا نمازی، صف اول میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، تراویح میں پورا قرآن کھڑے ہو کے سن رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، جناب سخاوت بھی کرتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، سخاوت ایک طرف، نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، قرآن پاک کی تلاوت ایک طرف، اس کی تسبیحات کا کرنا ایک طرف، رات کا قیام کرنا ایک طرف، صبح تہجد کے وقت میں اٹھ کر، سحری کے وقت میں اس کا تہجد پڑھنا یہ ایک طرف، ادھر اس کا یہ عمل کہ وہ سود کھا رہا ہے، اس کا کھانا سود ہے، اس کا پینا سود ہے.
وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کر رہا، عورت اپنی بے پردگی سے توبہ نہیں کر رہی، جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ نہیں کر رہا، یہ مہینہ حاصل کر کے بھی اگر اس انسان کی بخشش نہیں ہو رہی، سوال یہ ہے کہ بخشش کیوں نہیں؟ جواب یہی ہے، ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنسا لیا ہے، ہم ان گناہوں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر اپنے آپ کو شرمندہ کر کے، نادم ہو کر، پشیمان ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے، جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ، تصویر روک لو باجی، جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، کسی کا حق مارے اس کے حق کو ادا کرے، جب آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے گا، کسی کے حق کو مارا ہے وہ حق کو ادا کر دے گا، یا حقوق اللہ کی پامالی کی ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی شروع کر دے گا، پھر دعا کرے گا تو اللہ دعا کو قبول فرمائے۔ میں تھوڑی سی اور بات کو کھولتا ہوں۔ ہمیں کہا جاتا ہے امت محمدیہ، ایسا ہی ہے؟ بول دے نہیں، امت محمدیہ ہی ہو کہ بولو نا تھوڑا جا۔ ہمیں اس پر فخر ہے، کہو الحمدللہ، ہم امت محمدیہ ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے، ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، کہو الحمدللہ۔ یا تھوڑا سا بولیں آپ میرے ساتھ، میں کوئی پشتو میں یا انگریزی میں بات نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا کے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ ہم امت محمدیہ ہیں، الحمدللہ، ہمیں اس پر ناز ہے، اللہ نے بغیر استحقاق کے مجھے آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کر دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں یا تاریخ کو دیکھتے ہیں، اس امت سے پہلے ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا، تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتیں آئیں، اللہ نے کسی امت کی فضیلت نہیں بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی کوئی فضیلت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، داؤد علیہ السلام کی امت، سلیمان علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ادریس اور یحییٰ علیہ السلام کی امتیں، اللہ نے کسی امت کی تعریف اپنے قرآن میں بولو 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 نہیں کی۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، اس امت کی خصوصیات کو قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک تو آپ نے ایسا سن رکھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہائے ہائے ہائے، کیسا پیارا لقب ملا اس امت کو۔ میری ابھی طبیعت کھول نہیں رہی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ذرا میری طرف دیکھ کے بات سنیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت کا لقب اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ خیر امت، امتوں میں سے سب سے بہترین امت وہ اگر ہے تو امت محمدیہ ہے۔ میں اور آپ ہیں، میں اور آپ ہیں، سمجھانے کی لیے کر رہا ہوں، قیامت تک آنے والا ہر انسان میرے آپ کے نبی کا امتی ہے۔ خیر امت کا لقب ملا، کیا یہ کم اعزاز ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیشہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، خیر الامت کا لقب ملا۔ آگے چلتے ہیں، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کا مفہوم ہے، الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں، اللہ نے سارے انبیاء پر
جنت کو حرام کر دیا ہے جب تک میں محمد جنت میں داخل نہیں ہوں گا. اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے سارے انبیاء پر جہنم کو حرام کر دیا. مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی نبی جنت میں نہیں جائے گا تب جب تک میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یہ حدیث کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي. اللہ نے ساری امتوں پر بھی جنت کو حرام کر دیا ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی. خصوصیت ہے، بولو یارو، خیر الامت کا لقب ملا. خصوصیت ہے کیا جناب؟ وہ کہتے ہیں ظہور سب سے آخر میں، ظہور سب سے آخر میں، اور آسان کرو آنا سب سے آخر میں، پیدا سب سے آخر میں ہوئی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی. کیا یہ خصوصیت نہیں ہے؟ اچھا میں ایک اور حدیث کا سہارا لیتا ہوں اس بات کو مزید کھولنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. ان خصوصیات کی حامل امت بتانا یہ چاہتا ہوں، ایسی خصوصیات کی حامل امت رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے اللہ سے بخشش نہ کروا سکے. سوچنے کا مقام ہے. دو خصوصیات میرے آپ کے سامنے آئی. خیر الامت کا لقب مجھے ملا، میں کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو خیر الامت کا لقب مجھے ملا، اور مجھے یہ اعزاز ملا ہے کوئی بھی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک میرے نبی کی امت جنت میں. اعزاز ہے، بولو یارو، خصوصیت ہے. میں آگے چلتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں طور پہاڑ پہ جاتے تھے، آپ جانتے ہیں، ملاقات کے لیے، ہم کلامی کے لیے اللہ سے جا کے باتیں کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات دی. کیا دی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات. اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل. اور داؤد علیہ السلام کو ملنے والی کتاب زبور. اور میرے آپ کے آقا پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن. موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات ہے، تورات پڑھتے ہیں. ایک دن اللہ سے مناجات کرتے ہیں، یا رب اجد فی الالواح امہ خیر امہ اخرجت للناس. یا اللہ میں تورات کے تختوں میں پاتا ہوں، تورات کے تختوں میں، تورات کی تختیوں میں تورات میں پاتا ہوں کیا؟ امہ خیر امت اخرجت للناس. یا اللہ میں نے دیکھا تورات کی تختیوں میں لکھا ہوا ہے، یا اللہ آپ کی طرف سے لکھا ہوا میرے پاس آیا کہ ایک امت ہے جس کو آپ نے خیر الامت کہا. اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یا اللہ آپ نے ان کی صفات یہ بتائی ہے کہ وہ امت ایسی ہے جو نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. یہ بات کہاں کی کہہ رہے ہیں؟ تورات کی. قرآن پاک کی آیت تو میں نے پہلے سنا دی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے ہم کلام ہے، کہہ رہے کہ یا اللہ میں نے تورات میں یہ بات لکھی ہوئی پائی، ایک امت آپ بھیجنے والے ہیں، ایک امت ہے جس کو آپ نے خیر الامت کہا. وہ امت آپ نے لوگوں کے نفع رسانی کے لیے پیدا کرنی ہے، اور اس امت کی خصوصیت یہ ہے خود بھی نیکی کرتی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے، خود بھی گناہ سے بچتی ہے، لوگوں کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرتی ہے. جب یہ وضاحت کی، موسیٰ علیہ السلام کہتے یا رب جعلہم امتی، یا اللہ اے امت مجھے دے دے. توجہ کرنا، یا اللہ اے امت مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے جو امت اس اہمیت کی حامل ہے. اے اللہ جس کو تو نے خیر الامت کہا ہے، جس کو تو نے لوگوں کے لیے نکالنا ہے، جو نیکی کا حکم کرنے والی ہے، برائی سے بچانے والی ہے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. کون دعا کر رہا ہے؟ بولو بولو، کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کا کلیم
موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یہ خصوصیات تورات میں پڑھنے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ جواب سنیے، جواب سنیے، موسیٰ تلک امت احمد، تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ یہ تیری امت نہیں ہے، یہ میرے نبی محمد کی امت ہوگی، میرے نبی احمد کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں یا اللہ انی اجد فی الالواح امہ، یا اللہ میں نے تو اس امت کی اور بھی خصوصیات دیکھی اپنے تورات میں، کیا خصوصیات ہیں؟ کہتے ہم الآخرون فی الخلق السابقون فی دخول الجنہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں نے تورات میں یہ بھی دیکھا کہ وہ امت آئے گی سب سے آخر میں، پیدا سب سے آخر میں ہوگی اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ معلوم ہوا یہ بات صرف میرے آپ کے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی نہیں، یہ بات میرے آپ کے آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی نہیں کہ میری امت سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، یہ بات اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی بیان کر دی کہ میں ایک امت بھیجوں گا جو امت سب سے آخر میں ہوگی تخلیق کے اعتبار سے، السابقون فی دخول الجنہ، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ یا اللہ میں نے یہ پڑھا اپنے تورات میں، رب اجعلہم امتی، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یا اللہ یہ امت میری کر دے۔ اللہ پھر جواب دیتے ہیں موسیٰ تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ میرے نبی احمد کی امت ہے۔ کتنی خصوصیات ہو گئی بھائی، پکا بند کر دو مہربانی یار، کتنی خصوصیات ہو گئی۔ اخرجت للناس خیر الامہ، خیر الامہ کا لقب ملا، آئے گی سب سے بعد میں، جائے گی سب سے پہلے، یہ بات تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آگے تیسری بات کرتے ہیں اپنے اللہ سے، یا یہ کہہ لیں کہ تیسری خصوصیت بتاتے ہیں جو اللہ نے تورات میں نازل کی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، بتا دوں بھائی، توجہ ہے، ذرا کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور تھوڑا یہ اتنا بولتے جاؤ نا تو پھر طبیعت کھل جاتی ہے، طبیعت کھل جاتی ہے۔ میں محافل میں آتا جاتا رہتا ہوں نا، اور ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب تھوڑا یار سبحان اللہ کے کہہ دو، اس کو کو پیسے مانگ دیں۔ جہاں ممبر پہ بیٹھنے والے یا مائک پر کھڑے ہو کے پڑھنے والے کا اس کی طبیعت کیسے کھلتی ہے؟ سامنے والے لوگ توجہ سے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کی کسی بات کو سن کر اللہ کا ذکر بلند کر رہے ہوں، ہاں طبیعت کھل جاتی ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی ثواب ہو سکتا ہے بھلا؟ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آپ کے نبی معراج پہ جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے، حضور کو بیٹا کہا، حضور کو بیٹا کہہ کے سلام کیا، اور حضور علیہ السلام سے کہا اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اوہ یہ امت محمدیہ، ان خصوصیات کی حامل امت، جس امت کو عرصوں سے انبیاء علیہ السلام کا سلام آیا ہو، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، ایسی خصوصیات کی حامل امت، اور رمضان میں ایسی مایوس ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، رمضان میں ایسی مایوس ہے اپنی بخشش نہیں کروا سکتی۔ اے میرے حبیب اپنی امت کو میرا سلام کہنا، کہو علیہ السلام، کہو علیہ السلام۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا، یا اللہ آپ بھی اپنی شان شان ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی نازل فرما، اور فرمایا کہ اپنی امت کو بتانا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کے محل، اس کے باغات، اس کے چشمے، اس کے جناب ساری جنت کی نعمتیں وہ سبحان اللہ ہے،
وہ الحمدللہ ہے, وہ لا الہ الا اللہ ہے, وہ اللہ اکبر ہے. جو بندہ جتنا پڑھتا جائے گا اتنا ہی جنت اپنے کھاتے میں لکھواتا جائے گا. کہہ دیا کرو, کنجوسی نہ کریا کرو. اگلے بندے نو داد نہ دینی صحیح تو کم از کم عبادت ہی نہیں اتنا کہہ لیا کرو. ہیں ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے, عام دنوں میں ایک کے بدلے میں بولو بولو 10, رمضان میں یہی تو سانو بڑا پتہ. کیوں جی؟ ہم کہتے ہیں کہ عام دنوں میں ایک نیکی پر کتنی ملتی ہیں؟ 10 ملتی ہیں, اور رمضان میں ایک پر کتنی؟ بڑا پتہ سانو بہت پتہ, سانو مسئلے کا بڑا پتہ. ہم کہتے رہتے ہو کہ بھائی جی مول صاحب مسئلے اپنے پاس رکھو, سانو مسئلے کا بہت پتہ. ہر بندہ مفتی ہے. بولو میں قربان اس معاشرے تے, ہر بندہ مفتی, ہر بندہ ڈاکٹر, ہر بندہ حکیم. بول دے نہیں ہے نا؟ بولو یارو, تسی اپنی بیماری کسی کو دسو, 4 بندے بیٹھے ہو نا, اپنی بیماری دسو مینوں فلانا مسئلہ, چاروں اپنے اپنے تجربات تہاڈے سامنے شیئر کرنگے, اپنے اپنی دوائیاں دسنگے. ہیں 4 لوگ بیٹھے, ایک بندہ آتا ہے امام صاحب کے پاس, مولوی صاحب کے پاس آتا ہے, مولوی صاحب مسئلہ دسیو. مولوی صاحب والے بیچارے سیدھے پترے ہو رہے سی, ادھروں بولیا اے ناجائز, دوسرا کہندا اے جائز. ہیں سارے آپ کی مفتی, سارے مفتی اور سارے ڈاکٹر, حکیم میں او فلانے حکیم کو جا, او فلانے کو جا, او فلانے. اصل بات پتہ کیا ہے؟ جس بندے کو جہاں سے آرام آ جاتے ہیں نا, شفا مل جاتی ہے, بس اس کے لیے وہی سب کچھ ہے. بس پھر اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں ہم آگے بات کرتا. بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں, بات ادھر ادھر نکل جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پھر کہتے ہیں یا اللہ انی آجد فی الالواح امہ, اللہ میں نے تو رات میں ایک امت کا ذکر پڑھا. آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں, اس میں لکھا کیا ہے؟ کہتے اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے تو رات میں ایک امت کا ذکر پڑھا, ایک امت کے بارے میں دیکھا, ایک امت کے بارے میں پڑھا, ایک امت کی خصوصیت دیکھی ہے. وہ امت کی خصوصیت یہ ہے جس کو آسمانی کتاب جو ملے گی وہ کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی, جس کتاب کی وہ تلاوت کیا کریں گے. اپنی ایمانداری سے بتاؤ, قرآن پاک کے حافظ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بولو بولو. کھڑے ہو, اور کھڑا ہو, کھڑا ہو, اے دیکھو ادھر منہ کر. اچھا اور چھوٹے بچوں آپ دونوں کھڑے ہو, یہ احمد کے ساتھ, ہاں اس کو دیکھیں, چھوٹے ہیں. کتنے پارے ہو گئے آپ کے؟ 10. لو 10 پاروں کا حافظ کھڑا تھوڑے سامنے ہیں. یہ ماشاءاللہ حافظ ہو گیا, تھوڑے سے پارے رہ گئے, کیا کمال ہو گئی. یہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے, آپ روزانہ بچوں کا دیدار کرتے ہیں نا, اور کمال ہے, کمال ہے. اللہ نے کتاب ایسی دی ہے, چھوٹے سے بچے کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا. کتنا بڑا اعزاز ہے اس امت کا. آپ کو تورات کا حافظ کوئی نہیں ملے گا, آپ کو انجیل کا حافظ کوئی نہیں ملے گا, آپ کو زبور کا حافظ کوئی نہیں ملے گا, بلکہ جس نبی پہ, جن انبیاء پہ ان کتابوں کا نزول ہوتا ہے, صرف وقت کا نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوا کرتا تھا, امت میں سے کوئی بھی حافظ نہیں ہوا کرتا تھا. امتی کو یہ اعزاز نہیں ملا. اگر اعزاز ملا ہے اس امت محمدیہ کو ملا ہے. میرے آپ کے آقا بھی قرآن کے حافظ ہیں, صحابہ بھی قرآن کے حافظ ہیں, اور 8-10 سال کا بچہ جو 1400 سال بعد دنیا میں آیا ہے یہ بھی قرآن پاک کا حافظ آپ کو نظر آئے گا.
خصوصیت ہے؟ اب بولو یارو، ہے نا خصوصیت؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک ایسی امت کا میں نے ذکر پڑھا ہے جس کو آپ آسمانی کتاب دیں گے نا، جس کو وہ تلاوت کریں گے، جس کو کتاب کو وہ پڑھیں گے، وہ کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ یہ خصوصیت تورات میں اللہ نے بتائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہتے یا اللہ رب جعلہم امتی، یا اللہ امت منو دے دے، یا اللہ جو امت مجھے دے دے۔ اللہ فرماتے موسیٰ لا قال تلک امت احمد، موسیٰ کہ تیری امت نہیں ہے، میرے نبی کی امت ہے، یہ میرے نبی کی امت ہے۔ اور لوگوں یہ خصوصیات مجھے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حاصل ہوئی ہیں، پیارے آقا کے وسیلے سے حاصل ہوئی ہیں۔ اگر میرے آپ کے نبی نے نہ آنا ہوتا تو مجھے آپ کو یہ اعزازات آگے بڑھتے اللہ اکبر کبیرہ۔ لمبی حدیث ہے، میں ایک چھوٹی سی بات اس میں سے لے کے آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے چند ایک سوال اور بھی کیے، خصوصیات بتائی، ایک خصوصیت اور بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ میں نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا اذا ہم احدہم بحسنہ ثم لم یعملها کتبت لہ حسنہ۔ یا اللہ میری تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے جس امت کا ایک فرد نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ ابھی نیکی کی بولو ابھی نیکی کی میں نماز پڑھوں گا، ارادہ، ابھی ارادہ کیا، میں نفل پڑھوں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، میں صدقہ کروں گا، میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جناب حرام نہیں کھاؤں گا، نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی ہے، نیکی لکھ دی ہے۔ ہاں اللہ نے یہاں دو بٹھائے ہیں، دیکھے کبھی نہیں دیکھے؟ ہاں اگر دیکھ لیندے نا دل کی آنکھوں سے تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ ہاں اللہ نے یہاں دو بٹھا رکھے ہیں، میرے آپ کے نگران ہیں، میرے آپ کے نگران ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی لفظ نکالتے ہو بھائی اللہ کے غائبانہ سسٹم میں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی بھی عمل ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ دو بٹھائے ہوئے ہیں، مان لو کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ جناب یہاں لکھتے ہیں۔ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو کبھی بھی گناہ سمجھے اشارہ؟ بولنا آپ کا کوئی نہیں ہے گا، اتنا بات سن۔ ہائے یہ فرشتہ امیر ہے بھائی، امیر، دائیں طرف والا فرشتہ امیر ہے، بائیں طرف والا فرشتہ اس کے ماتحت ہے۔ میں حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے یہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے، ایک نیکی لکھ لیتا ہے، جب وہ نیکی کر لیتا ہے ایک کے بدلے میں 10 لکھتا ہے۔ جب رمضان آ جاتا ہے یہ نفل پڑھتا ہے یہ فرض لکھتا ہے، رمضان آتا ہے بندہ نفل پڑھتا ہے یہ فرض لکھتا ہے، فرض، یہ ایک فرض پڑھتا ہے یہ 70 فرض لکھ رہا ہے، یہ 1 روپیہ دیتا ہے یہ 70 لکھ رہا ہے، یہ ایک نیکی کرتا ہے یہ 70 لکھ رہا ہے۔ کون سا فرشتہ؟ دائیں طرف والا فرشتہ، نیکی کے ارادے پر ایک نیکی، نیکی کر لینے پر 10 سے لے کر 700 گنا تک یہ فرشتہ لکھتا ہے۔ ذرا اس کی بھی بتا دوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں
कलंदर की बात है। ये वाला भी ये क्या देखता है? बदियां, गुनाह, गुनाह के इरादे पर गुनाह नहीं लिखा जाता। गुनाह के इरादे पर गुनाह नहीं लिखा जाता। जब कोई बंदा गुनाह करता है, ये फरिश्ता अपने अमीर साहब से पूछता है, जरा मित्रों देखेंगे ना आपको इशारे समझ आएंगे। ये फरिश्ता गुनाह लिखने वाला अपने अमीर साहब से पूछता है, इस बंदे ने गुनाह किया है, मैं गुनाह लिख लो? अमीर साहब कहते नहीं, ठहर जा। अरे अमीर साहब कहते हैं कि ठहर जा, शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले। ये तौबा का महीना है, अल्लाह की कसम अगर तौबा ना की हम महरूम रह गए, हमसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं होगा। फिर एक लम्हे के बाद ये फरिश्ता फिर कहता है, इसने तौबा नहीं की, लिख लूं? कहते ठहर जा। फिर चंद लम्हों के बाद, इसने तौबा नहीं की, लिख लो। 3 दफा ये फरिश्ता गुनाह लिखने के लिए दाएं तरफ वाले फरिश्ते से पूछता है। जब 3 दफा पूछने के बाद ये बंदा तौबा नहीं करता, तो दाएं तरफ वाला फरिश्ता कहता है, हां भाई अब इसका गुनाह लिख लेना, लेकिन एक लिखना। मेरे रब की शान करीमी देखो, मेरे रब की मेहरबानी देखो, मेरे रब की अता देखो। एक गुनाह किया, एक लिखा जाता है, एक नेकी की 70 नेकियां लिखी जाती है। आए हाय, अगर गुनाह करके तौबा कर लेता है, आए कुल्लु बनी आदम, मेरे आका फरमाते हैं हर बनी आदम खताकार है, सबसे बेहतरीन खता करने वालों में से वो है जो बाद में तौबा कर लेता है। आए हाय, मैं बात कर रहा हूं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अल्लाह से कह रहे हैं, या अल्लाह मैंने तो रात में पढ़ा है एक उम्मत ऐसी आने वाली है, नेकी का इरादा करेंगे, नेकी लिख ली जाएगी, नेकी करेंगे, कर लेगा 10 से लेकर 70 गुना उनको अजर दे दिया जाएगा। कहते रब्बी या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह फरमाते मूसा काल तिलका उम्मतु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते मूसा ये उम्मत आपकी नहीं है, ये उम्मत मेरे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। मैं इस हदीस को ये स्टॉप करता हूं, अगला जुम्मा अगर रमजान में मिल गया तो इसको आगे चलाऊंगा। मुझे लगता मिलना कोई नहीं, आप रेडी हैं तकरीबन जुम्मे नूं ईद पढ़ने वास्ते, है ना? बोलते नहीं, तुसी ना पढ़ो, असी तो पढ़ लांगे। फिर इम्कानात हैं कि हम जुमे को ईद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं इस हदीस को यही रोकता हूं, इसमें 2 3 4 बातें और भी हैं। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं, इतनी खसूसियात की हामिल उम्मत, खैरुल उम्मत, आने वाली सबसे आखिर में, जन्नत में सबसे पहले जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो रात में इस उम्मत की खसूसियात को बताया, अपने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने कहा मेरे नबी की उम्मत है। और भी थोड़ा सा इस बात को खोलता चलो, रमजान का महीना अल्लाह ने इस उम्मत को दिया। पहली उम्मतों को रमजान नहीं मिला, नहीं मिला, रमजान इसी उम्मत को मिला, कुरान इसी उम्मत को मिला, रजब की पहली रात इसी उम्मत को मिली, शबे बारात इसी उम्मत को मिली, शबे कदर रमजान के आखिरी अशरे की रात। यारो नाराज ना हो, एक बात अर्ज करने लगा हूं, शबे कदर मुतय्यन रात नहीं है, शबे कदर पक्की एक रात नहीं है। मेरे नबी की सही हदीस इस बात पे गवाह है। मेरे नबी ने फरमाया कि शबे कदर रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 15वीं रात शाबान की मुतय्यन है,
رجب کی پہلی رات متعین ہے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں، عید الفطر کی رات متعین ہے جو انتہائی اہمیت کی حامل رات ہے، اور عید الاضحیٰ کی رات جن کو ہم چاند رات کہتے ہیں، جن راتوں کو لہو و لعب میں عید کی تیاری میں گزار دیتے ہیں، یہ ساری راتیں متعین ہیں۔ شب قدر متعین، بولو بولو متعین، پھر ہم نے کیوں کر رکھی ہے؟ ہم نے کیوں متعین کر رکھی ہے؟ 27ویں رات 27ویں رات 27ویں رات 27ویں رات، یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے تو کچھ اور کہا اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ خیر کس میں ہوتی ہے بھائی؟ ماننے میں ہوتی ہے خیر، اپنے نبی کی مانو۔ میں اعتکاف والوں کو پہلے دن کہا کہ بھائی آپ نے جو طاق راتیں ہیں نا، ان راتوں میں شب بیداری کرنی ہے، کسی رات میں بھی آپ نے سونا؟ بھائی 5 راتیں کوئی مشکل تو نہیں ہے، سال کے بعد 5 راتیں شب بیداری کر لو، کیا ہونے والا ہے؟ 21ویں رات میں ٹھنڈی گزری، 23ویں رات بھی رات ٹھنڈی تھی، آپ سو کے گزاری، 21ویں رات بھی سو کے گزاری، 23ویں رات بھی سو کے گزار دی، اب 25ویں آنے والی ہے کل کی رات، یہ بھی ہم سو کر گزاریں گے، ہاں سو کر گزاریں گے۔ پھر آ جائے گی 27ویں رات، 27ویں رات میں عام طور پہ مساجد میں ختم قرآن ہوتا ہے، اس رات میں کہیں گے ہاں بھائی آج کی رات سب شب بیداری کریں گے، نہ جانے شب قدر 23ویں رات ہو، نہ جانے شب قدر 21ویں رات ہو، یا 27ویں کے بعد بھی ایک رات آتی ہے، نہ جانے وہ ہو۔ ہم 27 میں عبادت کر کے بیٹھ گئے، شب قدر کی عبادت سے محروم ہو گئے، تو کیا خیال ہے؟ 27 میں کو ہی عبادت کرنی چاہیے یا 5 طاق راتوں میں؟ ہاں پھر بھائی یہ ٹرینڈ چلاؤ، اس سنت کو عام کرو، اس عمل کو عام کرو کہ شب قدر صرف 27ویں رات نہیں ہے، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق 5 راتوں میں تلاش کرنی ہے۔ امت کو اس بات کو سمجھانا چاہیے۔ ایک بندہ یہاں بیٹھ کے جتنا مرضی کہتا رہے، کوئی سیدھا مسئلہ اگر کرے نا، بعد میں ہم یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، اے تو وہابی ہے، اے تو دیوبندی ہے، اور تسی اپنی عبادت کرتے رہو، اے تو فلانے، اور فلانے والی باتیں چھوڑ دو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کفر تمہیں کلمہ پڑھنے والا سمجھ کر مار رہا ہے، اور آج ہم اسی جھگڑے سے بھی تک نکلے ہی نہیں۔ بولو یارو، یہ جھگڑا ہے، بولو اس مسیطے نہ جاؤ، انہاں دی تو پیچھے نماز ہی نہیں ہوندی، وہ تو گستاخ رسول ہے، وہ تو فلاں ہے، تعصب کی عینت اتارو، اس وقت امت کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونے کی ضرورت ہے، امت بنو، جتھے اور گروپ نہ بنو، ورنہ تمہیں کفر کچا چبا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے، آخری طاق 5 راتیں ہیں، ان میں سے ایک رات ہے شب قدر۔ 27ویں رات ہمیشہ نہیں ہوتی، ہاں شب قدر اللہ نے اس امت کو دی، شب برات اس امت کو دی، رجب کی پہلی رات اس امت کو دی، عید الفطر کی رات اس امت کو ملی، عید الاضحیٰ کی رات اس امت کو ملی، قرآن اس امت کو ملا، اللہ نے رمضان اس امت کو دیا، اتنی خصوصیات کی حامل امت، خیر الامت کا لقب اس امت کو ملا، نیکی کرنے والی امت، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکلنے والی امت، اس امت میں آنے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، اتنی خصوصیات کی حامل امت ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ ہم رمضان کا مہینہ پائیں بھی، اتنی خصوصیات حاصل کر کے بھی توبہ کر کے اپنے اللہ سے بخشش نہ کروا سکیں۔ چند گھڑیاں رہ گئیں، ایام معدودات، قرآن نے کہا چند گنتی کے دن ہیں،
ایک مہینہ گنتی کے دن ہے بھائی. کل رمضان آ رہا, شور ہو رہا سی, بولو یارو آج کنے گزر گئے؟ 23واں روزہ ہے. وہ پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ غنیمت سمجھو بھائیو, اپنے اللہ سے لو لگا لو, اپنے اللہ کے بن جاؤ. توبہ کی قبولیت کے لیے میں نے شرط بتا دی ہے آپ کو, جس کا کھایا ہے نا اس کو واپس کر دو, جس کا پامال کیا ہے نا اس کا ادا کر لو, چاہے اللہ کا حق ہے چاہے کسی بندے کا حق ہے. اور آئندہ عزم کر لو کہ یا اللہ میں دوبارہ. رسمی بات ہے, رسمی بات ہے, رسمی بات ہے. ہم یہاں عزم کر کے اٹھتے, اور کسی سے ناراضگی ہے تو وہ بھی دور کر لو. لے ہن میں جا کے ناراضگی دور کراں؟ میں اگر جا کے معافی مانگا میرے پلے کی رہے گا؟ یہ شیطانی ٹیکا ہے نا. میں اگر معافی مانگوں گا میرے پلے کیا رہے گا؟ میں کیوں معافی مانگوں؟ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس نے فلاں کیا, اس نے فلاں کیا. او بھائی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آج اہل زمین پہ تم رحم کرو, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.